جی معزز سامعین، تو پروگرام کا سلسلہ جاری اور ریڈیو پاک لنک کے پروگرام کے ساتھ ظفر شہاب کی خدمت میں حاضر، اور اس وقت ہماری خوش قسمتی کے پاکستان کی فضاؤں سے ایک ایسا خوبصورت چہرہ اپنے کام کے حوالے سے بھی، جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور پاکستان سے باہر بھی آج ان کے فین کی تعداد میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ کہ ان کا کام بول رہا ہے۔ میری مراد عفت عمر صاحبہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ She is one of the most popular and well-known young actress, director, producer and former model in the world of media in Pakistan. She is a popular personality in Pakistani youth. She was born in Lahore, Punjab, Pakistan. تو اس وقت میرے ساتھ میرے پروگرام میں شامل ہیں، تو آئیے ان سے ان کے کام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سارے سفر میں، اور ابھی ان کا سفر جاری بھی ہے ماشاءاللہ، تو اس میں انہوں نے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا تو نہیں کہہ سکتے۔ جی السلام علیکم عفت عمر صاحبہ۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے میرا تعارف کرایا ہے۔ اتنی میں قابل نہیں ہے جتنی آپ نے تعریف کر دی ہے، لیکن بہت شکریہ جی۔ نہیں آپ ظاہر ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ٹائم دیا، اور ہمارے سننے والوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پروگرام میں کلچر کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان کے ایسے چہرے اپنے پروگرام میں شامل کروں میں، یا ایسے پرسنالٹی شامل کروں جن کو لوگ لائیو سنیں۔ ویسے تو ظاہر ہے آپ کا سارا ڈاٹا بھی اور سارا سلسلہ بھی نیٹ پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اچھا لگتا ہے کہ جب لائیو اگر آپ سے بات ہوتی ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، میری پوری ٹیم کا بھی کی طرف سے بھی بہت بہت شکریہ۔ تو عفت صاحبہ، سب سے پہلے وہی جو ضمن سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا جس میں آپ اتنے سارے کام سر انجام دے رہی ہیں، ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں؟ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ انتخاب میں نے نہیں کیا، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خود کیا۔ جی بالکل، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو کچھ آپ کی جو راہیں جس طرف کھلتی ہیں وہ صرف اوپر والے کی وجہ سے ہی کھلتی ہیں، اور وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، شہرت، عزت یا جو بھی چیز ہے۔ تو میں نے واقعی کوشش نہیں کی تھی اس فیلڈ میں آنے کی، اور میں شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک میں نہیں ہوں کہ مجھے لٹرلی پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ ملا، میرے لیے راہیں خود ہی کھلتی گئی ہیں۔ تو میں تو ٹوٹلی یہ چیز اسی پہ چھوڑتی ہوں کہ یہ میرے نصیب میں تھا، اللہ میاں نے میرے لیے چوز کیا ہوا تھا، اس لیے میں آئی۔ ٹھیک ہے، اچھا تو عفت صاحب، سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ لیا ماڈلنگ سے شاید، جی بالکل۔ تو یہ کیسا آپ کا یہ تجربہ رہا؟ کیونکہ شروع میں جب بندہ ظاہر ہے کسی بھی شعبے میں آتا ہے تو اس کو ظاہر ہے مشکلات تو ہوتی ہیں، یا کچھ سیکھنے کے لیے ظاہر ہے۔ ماڈلنگ کا بھی میرا جب میں نے شروع کی تھی نا، ایک تو تب عبدالقیوم کا فوٹوگرافر لاہور کے، پاکستان کے بہت مشہور ہے، تو وہ ہی واز لائک اے مینٹور، بہت پیار سے بچوں کی طرح ان کے ساتھ کام کیا۔ دین فارچونیٹلی اطہر شہزاد میرا ان کا ساتھ تقریباً 7 ساتھ ہے، تو ہم تینوں کی اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ ہمارا سارا کام وہ دوستی میں، ہم تینوں جو ہے نا اکٹھے ایکچولی گرو کیے ہیں۔ تو فار می اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس، اٹ واز لائک ورکنگ وتھ فرینڈس۔ تو میرا تو مطلب مجھے کسی قسم کی مشکل کا کوئی سامنا ہی نہیں ہوا، میرے دوست تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ایکٹنگ میں آئی اور پھر ڈائریکشن بھی کی، پھر اس کے بعد جی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے فائن آرٹس میں، گرافک ڈیزائننگ میں، اور اس میں ہم نے فلم میکنگ بھی پڑھی تھی۔ تو پڑھائی کے دوران ہی پھر مجھے فیصل شیر جان، جو زمانے میں NTM کے ون آف دی اونرز تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ چیز آپ بناؤ، کیونکہ میں ان سے اکثر پوچھتی رہتی تھی فلم میکنگ کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، ہی گائیڈڈ می الاٹ۔ تو پھر آئی کیم اپ ود دس پروگرام فیشن بیسڈ عفت فیشن میگزین۔ تو پھر وہ ان کو پسند آ گیا، تو وہاں سے پھر مجھے کانفیڈنس آ گیا۔ پھر چلتے چلتے پھر میں نے کچھ ریسرچ بیسڈ ڈاکیومنٹریز بنائی، بہت ساری ایکٹریسز اور ایکٹرس تھے سب کانٹیننٹ کے، تو کافی کام اس طرح کیا۔ اور پھر شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر آپ کو پتا ہے پھر بچی بھی ہو گئی، تو پھر بریک آ گیا۔ پھر اب یہ کہ ماشاءاللہ میری بیٹی نور جہان اب ماشاءاللہ 14 سال کی ہو گئی ہے، تو اب وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہو گئی، تو میں نے دوبارہ سے تھوڑی سی ایکٹنگ شروع کر دی ہے۔ اچھا، تو چلیں اسی سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا 14 سال کی، تو اس کی کیا پرائرٹیز ہیں؟ کیا وہ آپ کو فالو کریں گی یا کوئی اور شعبہ اختیار؟
میرا تو نہیں خیال کہ وہ کرے گی، ماشاءاللہ میرے خیال سے باپ پہ چلے گی، یہ بہت پڑھاکو ہے. اچھا. تو باقی یہ کہ جی بچوں کو دے کہ بڑے ہوئیں گے خود ڈیسائیڈ کریں گے. ظاہر ہے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ظاہر ہے نہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ وہ اس فیلڈ میں آیا، نہ میں اسے منع کر رہی ہوں، تو ایسا کچھ بھی ہے، اٹس آل اپ ٹو ہر. اچھا. ایکٹنگ آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں یہ ایک مشکل کام ہے، چاہے وہ ٹی وی ایکٹنگ ہو یا بڑی سلور اسکرین کی ایکٹنگ ہو؟ کیا ایکٹنگ تو مشکل کام نہیں ہے، اچھی ایکٹنگ مشکل کام ہے. نہیں، اس میں اچھی یا بری تو خیر یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کریکٹر کس طرح کا یا کس طرح کے ماحول کا ملا ہوا ہے، اور اس میں اگر آپ صحیح طرح سے ان ہے اس کو پرفارم کرنے میں تو لازمی بات ہے وہ اچھا ہوگا اور لوگوں کو بھی وہ کلک کرے گا. میرے خیال سے دیکھیے جو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ان کو یہ چیز لگتی کہ پتہ نہیں کتنی مشکل ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کو جب موقع مل جاتا ہے پھر ان کے لیے روزمرہ کی بات ہو جاتی ہے. اگین وہی بات ہے کہ جس کے نصیب میں جو آتا ہے، اور اگر وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں چیز تو ضرور ہوتی ہے. اچھا. تو اس وقت جیسے کہ ماشاءاللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں چینلز کی بھرمار ہے، جس میں اردو بھی ہیں، اردو خیر زیادہ ہیں، پنجابی ذرا وہ علاقائی کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام چینلز کی وجہ سے، زیادہ چینلز ہونے کی وجہ سے، ایک تو ظاہر کمپٹیشن تو بڑا ہے، لیکن اس میں کام کا کوئی سٹینڈرڈ معیار آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں؟ میرے خیال سے ٹیکنیکلی ہم لوگ کافی بہتر ہو گئے، اور اگین بات وہی ہے کہ 100 اگر انڈیا میں فلمیں بنتی ہیں یا ہالی ووڈ میں بھی بنتی ہیں، 100 کی 100 تو اچھی نہیں ہو سکتی نا. تو اسی طرح ہمارے بھی ڈرامے جو بنتے ہیں وہ ایک آدھ تو کمال ہی بن جاتا ہے، اور میرے خیال سے اب ایک آدھ سے زیادہ ہو گیا ہے، اچھا بننا شروع ہو گیا. اور بہت سارے لوگ جو کہ پہلے مایوب سمجھتے تھے اس فیلڈ میں آنا، وہ بھی آ رہے ہیں. رائٹرز بہت اچھے آ رہے ہیں، ایکٹرز بچے بہت اچھے آ رہے ہیں. میرے خیال سے تو آج کل ہر بچہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے. ہمیں تو بڑا ٹائم لگا تھا سیکھنے میں، پر یہ لوگ تو سیکھے سکھائے آ رہے ہیں، اور ڈائریکٹرز نئے نئے بہت آ رہے ہیں. تو کام تو بہتر ہو رہا ہے، اور کام بہتر جب تک نہیں ہوگا چلے گا ہی نہیں. اب بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، آڈینس میں بھی آ گئی ہے، اور اتنی زیادہ سب کچھ گلوبل ہو چکا ہوا ہے کہ اب برا کام تو چل ہی نہیں سکتا. مطلب پہلے تو مجبوری تھی نا، ایک ہی چینل ہے جو بھی ہمیں وہی دیکھ رہے ہیں. اب وہ کوئی مجبوری نہیں، اب آپ کے ہاتھ میں اگلا چینل ہے. ہاں جی، کسی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ دیکھ لیتے ہیں، اب انگریزی دیکھ لیں، آپ انڈین دیکھ لیں. تو اب یہ ہے کہ اب کام اچھا ہو رہا ہے، اور ابھی ہمارے جو انڈیا میں پلیس لگے وہاں پہ تو تہلکہ مچ گیا. ہاں یہ بات تو اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ڈراموں کا معیار اور ظاہر کام تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. اور یہ خوش قسمتی بھی ہے ہماری، ٹھیک ہے بدقسمتی تھوڑی سی بن چکی ہے یہ ہماری سلور اسکرین کی فلم انڈسٹری کی، یہ تھوڑا سا نہیں جی، وہ بھی میرے خیال سے بہتر ہوگا. بہت نئی فلمیں بن رہی ہیں، بہت بن رہی انشاءاللہ. جی بالکل ہوئے گا، ریوائول ہو رہی ہے. چلیں اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو آپ نے یہاں تک ہی محدود اپنے آپ کو رکھا فلم لائن میں، یا اس طرف آپ کا کوئی ٹرینڈ ہوا؟ دیکھیے جی، جب مطلب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تب آپ کو پتہ فلمیں کیسی تھیں، اور اب شادی ہو گئی تو آپ کو پتہ شادی کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھ کے اپنے لاس کی ہر چیز کو سوچ سمجھ کے پھر فیصلے لینے پڑتے ہیں. تو اب فیصلہ مجھے بھی لینا اتنا آسان نہیں رہا، کیونکہ میرے فیصلوں میں بہت لوگوں کی مرضی شامل ہے. بچے ہیں تو بس جو اللہ نے جہاں تک جو مجھے دیا یہ بھی میری اوقات سے زیادہ، میں اسی میں بہت خوش ہوں. اچھا، تو کوئی ایسا کردار اپنے کام کے حوالے سے جو آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ مجھے اگر میری زندگی میں اگر مجھے ملے تو میں اس کو کرنا چاہوں گی؟ کوئی ہوتا ہے نا ایک خواہش انسان کی جس فیلڈ میں ہو کہ یہ اگر نہیں ایسے کبھی نہیں، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں. حالانکہ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے انٹرویو سے. میرے خیال سے جو آپ کو مل رہا ہے آپ اسی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، تو یہی آپ کی چیز ہے. اچھا، کیا مستقبل آپ سمجھتی ہیں پاکستان میں ایکٹنگ کا، یا کہہ لیں ہمارے آرٹسٹ کا، چاہے وہ چھوٹی سے ہیں یا بڑی کے ہیں؟ میرے خیال سے یہ کچھ عرصہ پہلے جو یہ تھا کہ آپ کا کریئر نہیں بن سکتا تھا، آپ بس اس کو ایک سائڈ جاب جسے کہتے ہیں شوقیہ کر لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب کچھ سالوں میں یہ باقاعدہ کریئر کی شکل میں آ جائے گا، اور لوگ باقاعدہ سیکھ کے
पढ़ाई करके इसे एज ए करियर अडॉप्ट कर सकेंगे इन पाकिस्तान। जी अच्छा, तो कुछ अर्सा पहले या अभी भी मैं खैर जाता तो रहता हूँ पाकिस्तान, लेकिन मुझे ये पता चला है या मैंने ये सुना है या देखा भी कह लें कि बाहर के ममालिक के प्रोडक्शन वगैरह पाकिस्तान में आ रही, जैसे तुर्की कह लें या इंडिया कह लें या जो भी। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या समझती हैं कि ये एक ट्रेंड बन चुका है, बना है, या ये नहीं? अच्छा, अपने आर्टिस्ट मैं तो जी बिल्कुल माइंड में करती हूँ, क्योंकि हर चीज की इजाजत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी तो यही है ना। अब उनका कल्चर, टर्क्स का कल्चर हमसे बहुत मिलता है और उनका काम बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने फिर अपना मयार बेहतर किया अपने ड्रामों का, उनका मयार देख के, और एक जो जादू छाया था टर्किश प्लेस का वो चढ़ा और अब उतर भी गया है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं होती है। नहीं, इसमें आपको अपना काम बेहतर से बेहतर करना चाहिए। बाज़ दफा हमारे लोग ये महसूस करते हैं ना कि शायद पाकिस्तान में या हम बाहर जो रह रहे हैं लोग, वो ज्यादा मैं समझता हूँ महसूस करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के फनकारों के, आर्टिस्ट के हवाले से, कि क्या पाकिस्तान में कोई इतना टैलेंट नहीं रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान के। देखिए जी, हम पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन गाड़ी हम जापानी भी चला लेते हैं, हम मशीनें कोरियन भी चला लेते हैं, हम हर कुछ पाकिस्तानी नहीं करते, तो इसलिए जो चीज जिसकी बेहतर है उसको उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो हमें बस अपना काम बेहतर करना है अपना। और जाहिर है इसी तरह फिर कंपटीशन जब होता है तो उसमें जाहिर है हमारा मुल्क भी फिर ज्यादा एक्टिव होगा। आपको एग्जैक्टली आपको पता चलता है जी दुनिया में काम क्या हो रहा है, आपके व्यूज एजुकेट हो जाते हैं। जब उनकी एजुकेशन होती है तो ऑटोमेटिकली आपको अपना काम बेहतर करना पड़ता है। एक जमाने में मौला जट ने बड़ी धूम मचाई थी, मौला जट जो है कि वो अब उसको ही करेंगे तो बदल के थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस अवेयर हो चुकी हुई है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, तो को प्रोडक्शन इसका मतलब आपकी नजर में अच्छी है, अगर होनी चाहिए, पॉजिटिव हो तो? बहुत अच्छी है, वो हमसे सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे, ये होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी बात अगर आपको, या जो मौजूदा सूरत पाकिस्तान की बनी हुई है, मेरा मकसद आई मीन टू से पॉलिटिकली सिचुएशन जो पाकिस्तान में, तो क्या मकसद है, ये आप क्या समझते हैं, ये भी मुतासर कर रही है हमारे कल्चर को? हमारे कल्चर को मुतासिर का तो मुझे कल्चर की हद तक वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, कल्चर में कह रहे ना कि आप अपना काम, जो अपने काम के हवाले से मेरा पूछने का मकसद ये, जो आप काम देखिए कि काम तो अब वैसी ही जो सिचुएशन अभी हुई है, तो काम के बारे में तो अभी हमें उसको सामने ही रखना चाहिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ी अभी बात यह है कि जो अवेयरनेस इमरान खान की वजह से आ गई है ना, ठीक है, सबसे बड़ी इमरान खान की जीत ही है। मैं अभी इमरान खान में पीटीआई की सपोर्टर ऐसा सच इस तरह नहीं थी, लेकिन अब मैं सिर्फ इसलिए देखिए कि करप्शन हम सबको पता है, और करप्शन के खिलाफ कोई खड़ा होगा मैं उसके साथ खड़ी होंगी, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि हर दर्द दिल या एहसास जिसके अंदर है इंसान के, वो इस चीज को कंडेम करेगा। जी हाँ, मेरे सामने डेमोक्रेसी सिस्टम जितनी मर्जी उसकी राग लापते रहे, मेरे लिए डेमोक्रेसी का भी जब जिसका जो हक है उसको वो हक मिलेगा, और मैं ये अपनी जिंदगी में होता देखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि जी हाँ अभी इलेक्शन होंगे, फिर अगले होंगे, तो फलाने होंगे, आज से 20-25 साल बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं 20-25 साल इंतजार नहीं करना चाहती, मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहती हूँ। और अगर एक इंसान ऐसा उठ के कोशिश कर रहा है तो मैं तो उसका साथ दूंगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो जितनी मेरी समझ है मैं तो उसका साथ दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आदमी ठीक कह रहा है। और ये जो मौजूदा सूरत सैलाब के हवाले से पाकिस्तान की बदकिस्मती से बनी हुई है, इसमें आप क्या समझती हैं कि इनफरादी तौर पर तो जाहिर है हर इंसान की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जिसमें मौजूदा हुकूमत आती है चारों सूबों की या वफाकी, आप समझती हैं कि ये इनकी नेग्लिजेंसी भी है? ठीक है, एक जिसका जो काम है उसने वो काम करना है ना। अब जाहिर मैं अपने हिस्से का काम करूंगी, उन लोगों ने अपने हिस्से का काम नहीं किया, और जब ये बोल रहे होते कि जी हमने फलां 10 करोड़ रुपए दे दिए उसको सैलाब जदगान के लिए, तो ऐसे बोल रहे होते कि जैसे उन्होंने बड़ी कुर्बानी अपनी जेब से निकाल के दिए हैं। तो वो पैसे हमारे हैं भाई, हमारे टैक्स के पैसे हैं, आपने कोई एहसान नहीं किया। आप मुझे मजा तो तब आए ना कि आप कहें कि मैंने अपना घर बेच दिया क्योंकि मैं सैलाब जदगान की मदद करना चाहता हूँ। वो बोल रहे ना नवाज शरीफ कि मैंने इतने केनाल बेच दी है, जिस 300-3,000 केनाल में जो वो रहते हैं।
آپ لیڈر بن کے آئے ہیں تو دین ایکٹ لائک اے لیڈر نا. اب عمران خان کو بڑا کہتے ہیں کہ جی اس کا وہ بھی 300 پہ رہتا ہے. وہ ایک دنیا کا مشہور ترین اسپورٹس مین تھا, اس کی کل جائیدادی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سیلف مینجمنٹ. اور آپ کے یہ ابھی سارے مطلب دودھ کا کاروبار جو ہے وہ شریف پردھان کر رہے ہیں, انڈوں کا کاروبار وہ کر رہے ہیں, گوشت وہ بیچ رہے ہیں, اسٹیل وہ بیچ رہے ہیں, سریا وہ بیچ رہے ہیں. مطلب خدا کا نام لے کہ کسی کو اتنی نالج کیا کرنے نہیں انہوں نے, مرنا تو سب نہیں ہے. جی بالکل, تو ہوگی نا کہ ان کی زندگی بڑھ رہی ہے تو شاید پھر میں بھی شروع ہو جاؤں کہ ہاں بھی میں نے بھی نہیں مرنا, میں بھی جا کے پھر یہ کر مرنا تو بھی ہے. جی جی, لیکن یہ چیز میں سمجھتا ہوں بے حسی ہے انتہا کی. کہہ لیں کہ پاکستان میں یہ تو بہت زیادہ محسوس ہم کرتے ہیں جو ہم لوگ باہر رہتے ہیں اور یہاں جو دیکھتے ہیں ہم مختلف چینلز کے ذریعے اور اپنے فیملیز کے ذریعے بھی پتہ چلتا رہتا ہے. یہ بدقسمتی کہا جا سکتا ہے. چلیں اللہ کرے. اچھا عفت صاحبہ, آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو یہاں کوپن ہیگن میں تقریباً 30 سے 33 ہزار پاکستانی ہیں اور انڈین بھی اور بنگلہ دیش جو اردو بولنے اور سمجھنے والے ہیں ان تک آپ کی آواز یہ پہنچ رہی ہے. تو کیا آپ کوئی ایسی بات اپنے دل سے اگر کوئی کرنا چاہیں, میسج کوئی دینا چاہیں تو؟ نہیں, مجھے پتہ ہے کسی اور ملک سے رہنا آسان کام نہیں ہوتا. انسان کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. میرے بھی بہت رشتے دار, میری ساری خالائیں ماموں سارے وہاں رہتے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ دل آپ کا وہیں لگتا ہے جہاں کی آپ کی مٹی ہے. اور میں بس سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ ان کی زندگی میں وہ موقع لائے کہ وہ دوبارہ اپنے ملک میں آ کے ہنسی خوشی رہ سکیں, اور اگر نہیں رہ سکتے تو جہاں ہیں اللہ ان کو بہت خوشیاں دے اور ان کے دلوں کو سکون دے. تھینک یو ویری مچ عفت عمر صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ اٹ واز مائی گریٹ پلیئر ٹو اسپیک ود یو ان مائی پروگرام. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اتنی اچھی باتیں آپ نے شیئر کی اور ہمارے یہاں سننے والوں کو بہت شکریہ. آپ نے مجھے موقع دیا اور انشاءاللہ میرا چکر لگا تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ. ریڈیو پاکلنگ کوپن ہیگن ڈینمارک ہر وقت آپ کے لیے تیار ہوگا. جب آپ آئیں, ہماری تو خواہش ہے کہ آپ آئیں تو ضرور رابطہ ہو آپ سے اور آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ آپ. انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ حافظ.